خطاب کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، 2 سال پہلے ہم نے مظفر گڑھ میں ملین مارچ کیا تھا، اس میں بھی آپ کی شرکت تاریخی اور مثالی تھی۔ آج ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر آپ کے اس فقید المثال کانفرنس میں آپ کی شرکت پر اور آپ کے جذبات پر اور آپ کے جوش و ولولے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہاں سب تقریریں موجودہ نااہل حکمرانوں کی ناکام کارکردگی کے حوالے سے ہوئی، اور یہ آواز آج نہیں اٹھی ہے۔ 25 جولائی 2018 پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور سب ہمارے قائدین اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے 26 جولائی کو ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مہربانی کی، اسلام آباد میں جمع ہوئے، اور ہم نے 48 گھنٹے کے اندر دنیا کو موقف دیا کہ یہ الیکشن ناجائز ہے، دھاندلی ہے، اور کسی قیمت پر بھی ہمیں دھاندلی کی پیداوار حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہماری آواز گلی گلی اور کوچے کوچے پہنچ چکی ہے۔ پہلے وہ ناجائز تھے، لیکن ناجائز ہونا ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اور اب وہ نالائق بھی ہیں۔ وہ نااہل بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ریاست کی بقا کا دار و مدار متمدن دنیا میں اس کی مستحکم معیشت پر ہوا کرتی ہے۔ جس ملک کی اور جس ریاست کی معیشت گر جاتی ہے، پھر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی رشین فیڈریشن ایک سپر طاقت ہے، لیکن جب اس کی معیشت گر گئی تو پھر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا۔ آج تم نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے۔ آج ہمارا حکمران جہاں جاتا ہے بھکاری کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور یقین جانیے جب میرا حکمران جس انداز کے ساتھ، میرا ناجائز حکمران جس انداز کے ساتھ دنیا کے حکمرانوں سے کھڑا ہوتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، لیکن ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔
انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکالا ہے۔ آج پاکستان سالانہ ترقیاتی تخمینے کے حوالے سے 0 سے نیچے چلا گیا ہے۔ آج ہندوستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 7 اور 8% سے زیادہ ہے۔ آج چین کے سالانہ ترقی کا تخمینہ 9% سے زیادہ ہے۔ آج بنگلہ دیش کی ترقی کا سالانہ تخمینہ 6% سے زیادہ ہے، 7% تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پچھلی حکومت نے ہمارے ملک کے سالانہ مجموعی قومی پیداوار کی شرح 5.5 پر چھوڑی تھی اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا ہدف مقرر کیا تھا، کم وقتوں کم از کم آپ بتاتے کہ ہم نواز شریف سے اچھی حکومت کر رہے ہیں۔ تم نے اس کو بدنام کیا، تم نے اس پر الزامات لگائے، تم نے ان کو مالیاتی لحاظ سے کرپٹ کہا۔ تمہیں اپنے اس سے اچھی کارکردگی دکھانی تھی۔ جہاں وہ ملک کو 5.5% پہ چھوڑ گیا، وہاں تم اس کو 0 پہ لے آئے۔ لعنت ہو تمہاری اس صلاحیت پر اور اس قابلیت پر۔ میرے محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے یہ مقدمہ لے کر کھڑا ہوں کہ میرے غریب بھائیوں، پاکستانیوں، میری جنگ یہ ہے کہ اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی، لیکن اگر آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنی مرضی کے نتائج مرتب کر کے ملک پر اس طرح کے جابر اور ناجائز حکمران مسلط کیے جائیں گے تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد تحریک سیاست کو گو نیازی، مکیا تیرا شو نیازی۔ یہاں پر آج کسان رو رہا ہے، آج ڈاکٹر رو رہا ہے، آج وکیل احتجاج پر ہے، آج اسکول کا استاد وہ احتجاج پر، اور جہاں 1 کروڑ نوکریوں کی امید دلائی تھی نوجوان کو، وہاں 30 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا اور نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن ذرا تھوڑا جہا شکوہ تواڈے کو لی ہے، گلہ اپنے کو رو تھیندے۔ جب سے پاکستان بنا ہے 74 سال ہو گئے، پاکستان کے کل ملازمین بڑے سے لے کر چھوٹے تک ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچے۔ آپ کو 1 سال میں اس نے کہا 1 کروڑ نوکری دوں گا، تم نے اعتبار کیسے کیا اس کے اوپر؟ مکیا تیرا شو نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 100 نیازی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ تم ملک کا نظام نیب کے ذریعے چلا رہے ہو، وہ چور ہے اور وہ چور ہے، اس کے خلاف کیس کرو، اس کے خلاف کیس کرو۔
نیب کا جو فلسفہ ہے وہ ایک آمر کا دیا ہوا فلسفہ ہے۔ نیب جب فعال ہوتا ہے سمجھو کہ وہ آمریت کی علامت ہے، اور اس ملک پر آج بھی آمرانہ حکومت ہے۔ نیب کے جبر سے آج پیسے کی گردش رک گئی ہے، پیسہ بڑھوتری نہیں کر رہا، ملک کی معیشت جمود کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب انڈیا میں بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی وہاں کا وزیر اعظم تھا، تو وہ بس میں لاہور آیا اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ لیکن آج بھی وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، مودی وہاں کا حکمران ہے۔ مودی کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی معیشت مضبوط تھی اور وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور آپ کے وجود کا دشمن ہو گیا ہے۔ اور عمران خان، تمہیں اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا تھا کہ تم نے کشمیر کو بیچنا ہے، سو تم نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ آج وہاں کشمیریوں کا خون ہو رہا ہے، پاکستان سے کوئی آواز ان کے لیے نہیں اٹھ رہی۔ ہم نے 70 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، لیکن آج ہم نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ عمران خان، یہ آپ کو دیا گیا ایجنڈا تھا۔ جب پاکستان میں پیسہ آیا اور 70 ارب ڈالر کی جناب، پی ڈی ایم کا جلسہ اس وقت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف بھی خطاب کر رہے تھے، اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈی جی خان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں معاہدہ کسی کی فتح یا شکست نہیں، پاکستان، اسلام اور انسانی جانوں کی حرمت کی فتح ہے۔ مفتی منیب الرحمان